عشر شیر بھی ہمیں اس سے بھگتنا نہیں پڑا. ہماری معیشت بھی جو ہے وہ مستحکم رہی اور ہمارا جو جانی نقصان ہے وہ بھی بہت کم رہا. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بڑی جلدی اقدامات شروع کر دیے تھے. جب یہ کیس 26 فروری کو پہلا پاکستان میں کیسز جو ہیں کرونا کے رپورٹ ہوئے تھے، اس سے پہلے ہم فیبرری سے بھی پہلے آپ سمجھیے فیبرری کے مہینے میں ہی ہم نے اپنے ایئرپورٹس کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر اقدامات کر دیے تھے. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو شرح ہے وہ ہماری بڑی بچت ہوئی. ہماری ہاں کرونا کیسز کی شرح جو ہے وہ بڑی کم رہی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس لہر کو بھی ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے تو جو پہلے دو جب یہ لہر آئی تھی تو ہم نے جو پالیسی بنائی وہ بڑی کامیاب رہی. اسی کے اوپر ہم عمل درآمد کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی قابو پا لیں گے. تیسری امپورٹنٹ بات جو آج کابینہ کے شروع میں ہی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی وہ الیکشنز کی شفافیت کے اوپر ہے. الیکشنز کو پی ٹی آئی کی جو پوری تحریک تھی وہ دو بنیادوں کے اوپر تھی. دو ستون ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی کی جو ساری پالیٹکس ہے وہ کھڑی ہے. ایک اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر اور دوسری شفاف انتخابات کے اوپر. اور شفاف انتخابات کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کی ہمیشہ بہت کین ایفرٹ رہی ہے کہ ہم ایسے ریفارمز انٹروڈیوس کرا سکیں، ایسی اصلاحات ہم انٹروڈیوس کرا سکیں جس کے ذریعے شفاف الیکشن جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے. ای وی ایم مشینز جو الیکٹرک مشینز ہیں اس کے اوپر وزیراعظم صاحب نے یہ تلقین کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ ہر ہفتے کابینہ کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ کس سٹیج کے اوپر ہیں اور وہ ان میں جو شرائط ہیں وہ ہم کس حد تک لا چکے ہیں. اور جلد از جلد ہمارا جو مینول سسٹم ہے الیکشن کا اس کو ہم کتنی جلدی مشین کے اوپر لا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی جماعت یہ نہ کہہ سکے کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں. ویسے تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ایک طبقہ ہے جس نے ماننا ہی نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں پی ڈی ایم کی جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ سارے بیچارے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی یتیم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو کوئی بات ماننی نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کا جو ایک نقطہ نظر ہے اس حوالے سے پتہ ہو کہ اب جو الیکشنز ہیں وہ صاف اور شفاف ہوئے ہیں. پھر بڑے پیمانے پر جو مالی نقصان کرنے والے ہمارے ادارے ہیں، اوورآل تقریباً 85 ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان میں سے 51 اب جو ہیں وہ منافع میں ہیں. اور جو بڑے اس وقت نقصان ہو رہے ہیں جہاں پہ ریلویز ہے، پی آئی اے ہے، سوئی سدرن ہے، پشاور الیکٹرسٹی ہے، جینکو 3، ناردرن پاور ہے، اس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے اور جلد از جلد فائنانس منسٹری جو ہے وہ آ کے بتائے کہ اس کی جو اتنے بڑے نقصانات ہیں وہ کیسے روکے جا سکتے ہیں اور اس میں کرائم کیا ہوا ہے، ان اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا کیا گیا ہے. 30 جون 2021 تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل مکمل ہو جائے گا اور اگلے مرحلے میں پھر پاکستان پوسٹ، کوئٹہ الیکٹرسٹی کمپنی، حیدرآباد الیکٹرسٹی سپلائی کمپنی، لاہور اور سکھر الیکٹرسٹی سپلائی کمپنی جو ہیں ان کا آڈٹ کرایا جائے گا. یہ جو 10 بڑے ادارے ہیں جو سب سے زیادہ نقصان کر رہے ہیں ان کا جو آڈٹ ہے، فورینزک آڈٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہوا ہے. راجہ مظہر حمید صاحب کو مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل بک فاؤنڈیشن تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. کابینہ نے ممنوع اور غیر ممنوع اسلحہ لائسنسوں کی چند درخواستوں پر غور کرتے ہوئے ان کے لائسنسز کے اجرا کی بھی منظوری دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے، داخلہ منسٹری ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ کمپریہنسو پالیسی اسلحہ لائسنس کے اوپر جو انہوں نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے. پہلے یہ 2012 کی چل رہی تھی، اب 2020 کی اسلحہ لائسنس کی جو پالیسی ہے وہ اس کو لا رہے ہیں اور اس کو ہم جو لائسنسز ہیں ان کو ہم ریگولیٹ کریں گے. کابینہ نے حکومت گلگت بلتستان کی درخواست کے اوپر گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی 17 پلاٹونوں کو گلگت بلتستان میں 1 سال کے لیے انٹرنل سیکیورٹی پر معمور کرنے کی منظوری دی ہے. ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری ہے یہ. اسی طرح سے جو کراچی پورٹ ٹرسٹ کا نئے چیئرمین کا جو سلیکشن پروسیس ہے وہ تقریباً اختتام پہ ہے
اور اسی لیے جو اس وقت جو چند ہفتے رہ گئے ہیں اس کے لیے نادر ممتاز صاحب کو یہ چارج دوبارہ دیا گیا ہے. 3 ماہ کے لیے ان کے پاس چارج ہے، لیکن 3 ماہ کے اندر مستقل چیئرمین کی جو پوسٹنگ ہے وہ ہو جائے گی، اور امید ہے کہ یہ 3 ماہ سے قبل جو ہے وہ ہو جائے گی. ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ صاحب اور کے صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی، اور ڈاکٹر سعید الرحمان خٹک کے بطور وائس چیئرمین نوٹیفیکیشن کی منظوری بھی دی گئی ہے. ڈاکٹر سید سیف الرحمان جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اس وقت گورنر سندھ کے، ان کو سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے CEO کا اضافی چارج دیا گیا ہے. یہ بھی صرف چند ہفتوں کے لیے دیا گیا ہے، کیونکہ جو نئے CEO ہیں ان کی سلیکشن پروسیس تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور وہ صرف ایک ریگولیٹرز کے طور کے اوپر وہ آ جائے گا، ابھی پرائم منسٹر آفس میں آ جائے گا، اور وہاں سے ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی. ایک اور بہت اہم منظوری جو کابینہ نے آج دی ہے وہ پیٹرولیم پالیسی 2012 کے تحت جمع کیے جانے والے ویلفیئر فنڈ یعنی CSR کے استعمال کی گائیڈ لائنز میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے. یہ پیٹرولیم کمپنیز مختلف علاقوں میں کام کرتی ہیں، اور ان کا جو CSR ہے وہ وہاں پہ پراپرلی خرچ نہیں ہو پا رہا. خصوصاً سندھ میں اس حوالے سے بہت زیادہ شکایات جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کے رولز ہیں ان میں ترمیم کی گئی ہے. اور اب جو فیڈرل منسٹر پیٹرولیم ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو CSR کمیٹی ہے ڈسٹرکٹس میں اس کا سربراہ مقرر کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ صحت، تعلیم، واٹر سپلائی، ڈرینیج کے ساتھ ساتھ ویلفیئر فنڈ، ڈرگ سے متعلق آگاہی، سپورٹس کا فروغ، خصوصی ضروریات کے حامل افراد، تعلیمی سہولتوں کی بہتری، پینے کے پانی، سڑکوں کی تعمیر، اور مقامی طالب علموں کو اسکالرشپس، یہ وہ موضوعات ہیں جو پہلے اس CSR کے ایمبٹ میں شامل نہیں تھے. اب ان کو بھی اس ایمبٹ میں شامل کر دیا گیا ہے تاکہ وہ مقامی طور کے اوپر جو خرچ ہے وہ افیکٹو ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مختلف علاقے ہیں ان میں جو فنڈنگ کی جو اخراجات ہو رہے ہیں ان کو شفاف بنانے کی ضرورت تھی، لہٰذا اس کو شفاف بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے. کابینہ نے پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن موجود ہے ان کے لیے اسمارٹ کارڈ کی اجرا کی منظوری دی ہے. یہ جو کارڈ ایشو کیا جائے گا اس کی میعاد جو ہے وہ 2 سال ہوگی. ان کارڈز میں افغان مہاجرین کی اضافی معلومات جن میں ان کا سماجی اور معاشی پروفائل، پاکستان میں ان کی نقل و حرکت، اور فیملی کے غیر رجسٹرڈ ممبرز جو ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ شامل ہوں گی. اس سے افغان جو مہاجرین ہمارے ہاں اب تو خیر نسلوں سے قیام کر رہے ہیں ان کو جو زندگی ہے ان کی آسان ہوگی، اور ایک پراپر رجسٹریشن کے تحت ابھی ان کے جو مسائل ہیں موجودہ جب سے پرائم منسٹر صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ غریب ترین لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا ادراک. اسلام آباد میں وفاقی وزیر فواد چودھری اور حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور آج کے کابینہ اجلاس میں کیے گئے کچھ اہم فیصلوں سے عوام کے سامنے وہ فیصلے رکھتے ہوئے عوام کو اس سے متعلق بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں.